پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع شکارپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع محمود پور گاؤں 2 انگلیوں والے افراد کے گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے گاؤں میں تقریباً 160 افراد کے ہاتھوں اور پیروں میں غیر معمولی طور پر 5 کے بجائے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ بعض افراد کے تو محض ایک ہی انگلی ہے۔ ہم معذور ہیں، 100-200 آدمی، یہ بڑے عرصوں سے ہو رہے ہیں ہمارے، یہ معذور، بچے بھی معذور، بڑے بھی معذور، چھوٹے بھی معذور، بس گاؤں میں معذور رہتا ہے۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ اٹھا کے دے دو، یہ سامان ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ دوسروں کو کہتے ہیں وہ مدد کر لیتا ہے۔ کم انگلیاں ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے رہائشیوں کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی مختصر ہیں۔ اس کے سبب انہیں روزمرہ کے کام کاج کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں تینوں، بیٹا صحیح ہے، ہم معذور ہیں، تھوڑا سفر گزار کر لیتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن دیتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میٹرک پاس کیا ہے، وہ تنخواہ ملتی ہے اس میں گزارا کر لیتا ہوں۔ معذوری کوٹا میں ہم نے درخواستیں دی ہے، اپلائی کیا ہے، نہیں ہوا ہے کام، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، حکومت کر لیتی نہیں ہے، کیا کریں ہم۔ اس گاؤں میں بسنے والی خواتین کو بھی کم انگلیوں کے سبب گھر کے کام کاج کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جبکہ کم انگلیوں والے بچے اسکول نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں قلم کے ساتھ لکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ کام بس نہ کر سکتا ہوں، بس میں کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں، تھوڑا بہت گزارا کر لیتی ہوں، نہ جھاڑو دے سکتی ہوں اور نہ ہی لکڑیاں توڑ سکتی ہوں، سالن اور روٹی بھی نہیں بنا سکتی۔ اس گاؤں کے بزرگ رہائشی کرم اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ ان کی چوتھی پیڑھی ہے جس کو اس معذوری کا سامنا ہے۔ تکلیف ہمیں یہی ہے کہ ہم کوئی بھی وزنی کام نہیں کر سکتے، بھینسوں کا چارہ بھی نہیں کاٹ سکتے، تیز چل پھر نہیں سکتے کیونکہ پیروں اور ہاتھوں میں انگلیاں کم ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر بزرگ آیا تھا، اس نے بتایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے مزار پر ہر حاملہ عورت ہر پیر کے روز 5 ہفتوں تک حاضری دے گی تو آنے والے بچے کی 5 انگلیاں ہوں گی، ورنہ قیامت تک 1 یا 2 انگلی والے بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ محمود پور گاؤں کے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے والے اس موروثی مرض سے نجات حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق موسٹ کامن وجہ جینیٹیکل ہوتی ہے، بچے کے ڈی این اے میں اس کی جینز میں اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ موسٹ کامن جو ہمارے سندھ میں اسپیشلی اس کا ریزن ہے وہ ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادیاں بہت کم کرتے ہیں، تو خاندان میں ماں کیریئر ہے، باپ کیریئر ہے، تو یہ بچوں میں بھی ڈیفینیٹلی ٹرانسمٹ ہوگی۔ تو اچھا، اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوران زچگی جو ہے وہ اسکریننگ کی جا سکتی ہے کہ کون سا بچہ ہے جس میں یہ پرابلم آگے چل کر پیدا ہوگا۔ تو اس میں میڈیکل جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پری آپریٹ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈی این اے ٹیسٹنگ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جینس میں ڈیفیکٹ ہونے والا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایبارٹ کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد کا گزر بسر عموماً مزدوری یا پھر کھیتی باڑی کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن 2 انگلیوں والے گاؤں کے رہائشی اپنے جسمانی کمی کی وجہ سے مزدوری بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی انتہائی قسم پرسی سے بسر ہو رہی ہے۔ مقامی افراد کی حکومت سے اپیل ہے کہ انہیں معذور افراد کے کوٹا پر تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ غربت سے نجات اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ کرن مرزا، TW اردو، محمود پور، ضلع شکارپور۔